السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو عائشہ عمر ناول، جو اس میں ہم ناول پڑھ رہے ہیں احساس محبت بائی عائشہ عمر۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا ناول سفر تم سے تم تک اور ادھورا ساتھ بہت پسند آیا ہوگا۔ آپ لوگوں نے ضرور پسند کیا ہوگا، شیئر کیا ہوگا، لائک کیا ہوگا اور ضرور ریڈ کیا ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کی طرف، احساس محبت عائشہ عمر۔ اسے ہم کنٹینیو کر رہے ہیں اپنے نیکسٹ پارٹ کی طرف۔ ایک چھوٹا سا مگر پرکشش ریسٹورنٹ، جہاں ایک بوڑھا انکل اور ان کی بیوی خوش دلی سے گاہکوں کا استقبال کرتے ہیں۔ ریسٹورنٹ کا ماحول بہت ہی گھریلو اور دوستانہ ہے، جس میں خوشبو اور ہنسی مذاق سے بڑی باتیں گونج رہی ہیں۔ نیدا اور ایان داخل ہوتے ہیں۔ نیدا کی نظر میں ایک خاص چمک ہے۔ وہ یہاں سب کی پسندیدہ ہے، اس لیے سب کی نظریں اس پر مرکوز ہیں۔ نیدا ہنستے ہوئے ایان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، یہ ہیں میرے دوست ایان، اور یہ ہیں میرے فیورٹ انکل اور آنٹی، جنہوں نے میری زندگی کا ذائقہ بدل دیا ہے۔ انکل اور آنٹی دونوں نیدا کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کی مسکراہٹ میں محبت اور شفقت جھلک رہی ہوتی ہے۔ انکل فوراً ایان کو اپنا ہاتھ بڑھا کر خوش دلی سے ملتے ہیں، جیسے وہ نیدا کے لیے ہمیشہ جانتے ہوں کہ وہ کس طرح کی شخص ہے۔ انکل ایان کا ہاتھ پکڑ کر بہت محبت سے، تو یہ ہے وہ شخص جو ہماری نیدا کے دل کے قریب ہیں۔ ہمیں تو ہمیشہ نیدا کے بارے میں اتنا سنا ہے کہ سوچا تھا کہ یہ لڑکا کیسا ہوگا، لیکن تم تو بالکل ہمارے ہی جیسے لگتے ہو۔ ایان ذرا جھجکتے ہوئے مسکراتے ہوئے، شکریہ انکل، آپ کی مہربانی ہے۔ نیدا ہمیشہ آپ کی بہت تعریف کرتی ہے۔ آنٹی بھی بہت خوش ہو کر ایان کے سامنے آ کر اس کی شرافت کی تعریف کرتی ہیں۔ آنٹی دلی مسکراہٹ کے ساتھ، ہم نے نیدا کو ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح سمجھا ہے اور تم دونوں کا رشتہ ہمیں بہت خوشی دیتا ہے۔ نیدا ہمیشہ سے ہماری دل کی لاڈلی ہے اور ہم اس کی خوشی میں شریک ہیں۔ ایان کی آنکھوں میں تھوڑی سی جھجک ہے، لیکن نیدا کا ساتھ ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے پر اعتماد آ رہا ہے۔ وہ نیدا کے پیچھے کھڑا ہے اور اس کی مسکراہٹ میں ہلکی شرارت بھی ہے۔ ایان تھوڑا رک کر، تو پھر یہ سب کچھ نیدا کی وجہ سے ہے، اس کی ہنسی، اس کا چہرہ، اس کا دل، لوگ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں۔ ایان تھوڑا سا رک کر مسکراتے ہوئے، تو پھر یہ سب کچھ نیدا کی وجہ سے ہے، اس کی ہنسی، اس کا چہرہ، اس کا دل، آپ لوگ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں۔ انکل نیدا کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی محبت سے، ہاں، ہم نے نیدا کو بچپن سے دیکھا ہے، اس کی سب باتیں یاد ہیں، اس کا دل بہت بڑا ہے اور وہ کسی بھی چہرے کو روشن کر دیتی ہے، یہ خاص بات ہے ایان۔ نیدا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آتی ہے، وہ ایان کی طرف ایک چیلنجنگ نگاہ سے دیکھتی ہے، جیسے وہ چاہتی ہو کہ ایان اب بھی اس کی بے پناہ محبت کو سمجھے۔ نیدا نرمی سے ایان کی طرف دیکھتی ہے، دیکھتے ہوئے، تو آپ کو ہماری کہانی پسند آئی؟ ایان ہنستے ہوئے تھوڑا سا شرماتا ہے، ہاں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے اب زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ ایان کا شرمانا اور نیدا کی شرارت دونوں کی کیمسٹری ان لمحوں میں اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ انکل اور آنٹی ہنستے ہوئے دونوں کو بٹھاتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ ریسٹورنٹ میں نیدا اور ایان ایک میز پر بیٹھے ہیں۔ انکل اور آنٹی خوشی خوشی ان کے لیے اسپیشل چائے، سموسے لا رہے ہیں۔ ماحول میں گھریلو محبت کی خوشبو گھل رہی ہے۔ انکل ایک کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہیں اور آنٹی پاس آ کر ہنستی ہے، ارے ایان بیٹا، تمہیں پتہ ہے تمہاری نیدا نے بچپن میں کیا کیا گل کھلائے ہیں؟ ایان مسکراتے ہوئے کہتا ہے، نہیں آنٹی، ضرور سننا چاہوں گا۔ نیدا فوراً بیچ میں بولتی ہے آنکھیں کھلا کر، بس کریں آنٹی پلیز۔ نہیں، کچھ نہیں سنانا۔ انکل مزے لیتے ہوئے، ارے ابھی تو بات شروع کی ہے، دیکھو ایان، ایک بار یہ ننھی سی بچی ہماری دکان کے کیش کاؤنٹر کے نیچے چھپ گئی، پورے بازار میں ہلچل مچ گئی کہ نیدا گم ہو گئی ہے، اور جب ہم نے ڈھونڈ کر نکالا تو کہتی ہے میں تو بس چاکلیٹ کھانے آئی تھی۔
اور باہر شور کیوں مچایا؟ ایان ہنستے ہوئے نیدا کی طرف دیکھتے ہوئے، واہ کیسا بہادر بچپن تھا، بازار کو سر پر اٹھا لیا صرف چاکلیٹ کے لیے۔ نیدا شرماتے ہوئے چہرے پر ہاتھ رکھ لیتی ہے، بس کریں نا آپ لوگ، میں بچی تھی تھا آنٹی محبت سے، بچی تھی لیکن دل ہمیشہ بڑا رکھا، سب کا خیال رکھا، سب سے پہلے دوڑ کر مدد کرتی، اور اب دیکھو کتنی شان سے بیٹھی ہے۔ ایان دھیمے لہجے میں، اور شاید اسی لیے سب کے دل کی شہزادی ہے۔ نیدا ہنستی ہے لیکن آنکھیں جھکا لیتی ہے، چہرے پر سرخی ابھرتی ہے۔ انکل اور آنٹی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ انکل چائے رکھتے ہوئے، ہمیں خوشی ہے کہ نیدا کے لیے تم جیسے ساتھی کا انتخاب ہوا، بیٹا تم دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہو۔ نیدا ایان کی طرف ایک لمحے کو دیکھتی ہے جیسے سب کچھ کہہ گئی ہو بغیر بولے۔ رات ڈنر کے بعد چھوٹے سے گرم ماحول والا ریسٹورینٹ میں انکل اور آنٹی نیدا اور ایان کے ساتھ بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف ہیں۔ باہر ہلکی ہوا چل رہی ہے۔ نیدا آہستگی سے، آنٹی ذرا ادھر آئیں، کچھ کہنا ہے۔ آنٹی نرمی سے اٹھ کر نیدا کے پاس آتی ہے۔ نیدا ان کا ہاتھ تھام کر اس میں چپکے سے پیاز سجا کر لفافہ رکھ دیتی ہے۔ آنٹی حیرت اور محبت سے، ارے نیدا یہ کیا ہے؟ نیدا مسکراتے ہوئے آہستہ آواز میں، یہ بس ایک چھوٹا سا شکریہ ہے میرے آج کے دن کو یادگار بنانے کے لیے، یہ کسی قیمت کا نعمت بدل نہیں ہو سکتا، بس دل سے نکلا تحفہ ہے۔ آنٹی روتے ہوئے آواز بھر جاتی ہے، ہم نے تو تمہیں بیٹی بنایا ہے، یہ سب کیا ہے؟ نیدا مدھم ہنسی کے ساتھ، اور بیٹیاں کبھی کبھی ماؤں کا ہاتھ تھام کر ان کا پیار یوں بھی لٹاتی ہیں۔ ایان تھوڑا فاصلے پر انکل کے ساتھ باتوں میں لگا ہوتا ہے۔ نیدا جلدی سے آنٹی کو اشارہ کرتی ہے کہ یہ بات ایان کو پتہ نہ چلے۔ نیدا چپکے سے، بس ایان کو نہ بتائیے گا، وہ برا مانے گا۔ آنٹی محبت سے سر ہلاتی ہے، تم جیسی لڑکی اگر کسی کی بیوی ہو تو وہ لڑکا خوش نصیب ہے۔ نیدا نظریں جھکا لیتی ہے اور پھر وہ ایان کے پاس جاتی ہے۔ نیدا مسکرا کر، چلیں مسٹر ایان، ہمارا دن پورا ہوا۔ ایان آنکھیں تنگ کرتے ہوئے، مجھے لگ رہا ہے تم نے کچھ چھپایا ہے۔ نیدا پریشان ہو کر نظریں چرائے، کچھ نہیں، آپ بہت شک کرتے ہیں۔ ایان قہقہہ لگاتے ہوئے، اچھا چلو آج کا دن تمہارا تھا، کل میرا ہوگا، تیار رہنا مسز ایان۔ نیدا شرارت سے، بالکل، کل کا ہیپی ڈے آپ کا ہوگا، اور ویسے ہی میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں جیسے میں آج تھی۔ رات کا وقت، نرمی سے جگمگاتی سڑکیں، کار میں ہلکی سی رومانوی دھن چل رہی تھی۔ نیدا کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی، چہرے پر سکون سا مسکراہٹ ہے۔ ایان ڈرائیو کر رہا ہے لیکن نظریں بار بار نیدا پر جا رہی ہیں۔ ایان شرارت سے، تو میڈم آج اتنی مہربان کیوں تھیں ان انکل آنٹی پر؟ میری بیوی دل کی بہت بھری نکلی۔ نیدا نظریں چڑھا کر، بس اچھے لوگ تھے، دعائیں دیں دل بھر آیا۔ ایان جھک کر آواز کو دھیما کر کے، دعائیں تو مجھے بھی دو، میں بھی تو اچھا ہوں، بلکہ بہت اچھا۔ نیدا ہنستے ہوئے، آپ خود بھی اپنی تعریف کرنا بند کریں۔ ایان مصروف انداز مگر طنز بھرے لہجے میں، ویسے تم چھپی رستم نکلی، سب کچھ آنٹی کو دے آئی اور مجھے کچھ نہیں دیا۔ نیدا چونک کر، آپ نے سب سن لیا تھا؟ ایان ہنستا ہوا، بیوی ہو تم میری اور تم سمجھتے ہو تمہاری حرکتیں نہ سمجھوں؟ نیدا ہلکا سا سر شرمندگی میں جھکا لیتی ہے، بس دل سے کیا۔ ایان نرمی سے، اور میں دل سے خوش ہوں، پر ایک شکایت ہے۔ نیدا چہرہ موڑ کر، کیا؟ ایان گاڑی روک کر سنجیدہ لہجے میں، آج کا دن تمہارا تھا نا، لیکن مجھے لگا تم نے صرف ان سب کے ساتھ بانٹا، میرے ساتھ نہیں۔ نیدا حیرت سے اور دل تھام کر، ایان میں نے تو، ایان مسکراتے ہوئے انگلی اس کے ناک پر رکھتے ہوئے، ریلیکس، مزاح کر رہا تھا، بس ایک وعدہ دو، کل کا دن میرا ہوگا۔ نیدا مسکرا کر، شرارت سے، ہوگا لیکن شرط یہ ہے برانڈی پہ نہیں لے کے جاؤ گی۔ ایان قہقہہ لگا کر، بس یہی زیادتی ہے تم میں، بس دیکھنا کل تمہیں یاد دلاؤں گا اصل ٹیسنگ کس کو کہتے ہیں۔ ایان چابی رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے، میں کافی بناتا ہوں، تم چینج کر لو یا بس لیٹ جاؤ۔ نیدا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ،
बस लेटने दो, आज का दिन जैसे ख्वाब जैसा था। निदा आहिस्ता से बेड पर बैठती है, जूते उतारने की भी हिम्मत नहीं होती। जैसे ही सर तकिए पर रखती है, आंखें बंद हो जाती हैं। अयान किचन में जाता है तो कॉफ़ी बनाता है, मगर वापसी पर जैसे ही निदा को सोते देखता है, रुक जाता है। मंजर थमा सा लगता है। वो खामोशी से आगे बढ़ता है, नरमी से उसके जूते उतारता है। बेड पर बैठकर निदा के सिरहाने बैठ जाता है। एक हाथ से उसके बालों को आहिस्ता से समेटता है, माथे को थोड़ा सा छूता है और फिर आहिस्ता से उसके माथे पर एक नरम सुकून मुकम्मल अपनायत देता है। अयान धीरे से, जैसे दिल से निकली हुई दुआ में, मेरी मासूम, मेरी पागल, मेरी बीवी। वो पास बैठकर अपने कप से कॉफ़ी पीने लगता है। उसकी नज़रों का तुआब सिर्फ निदा के चेहरे पर है, जैसे वो इस लम्हे में दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा हो। अयान दिल में सोचते हुए, कभी सोचा ना था किसी की नींद भी इतनी खूबसूरत लग सकती है। शायद सुकून उसी का दूसरा नाम है निदा। अयान निदा के पास बैठा है, उसकी तरफ देखता जा रहा है। अचानक निदा नीम अनूंगी में करवट बदलती है, आंखें बंद ही रहती है, मगर होठों पर आहिस्ता आहिस्ता कुछ लफ्ज़ निकलते हैं। निदा मध्यम सी आवाज़, जैसे ख्वाब में बोल रहे हो। अयान, आज बहुत खुशी हुई, ऐसा लगा जैसे मैं बचपन में वापस चली गई। अयान के हाथ में कॉफ़ी का कप थम सा जाता है। हैरानी और मोहब्बत से उसके चेहरे पर भीग फिर जाती है और वो झुककर थोड़ा और करीब आता है और नरमी से उसके बाल समेटता है। निदा हनूज आंखें बंद, आहिस्ता हंसते हुए, तुम जब टीसिंग करते हो ना, मुझे गुस्सा भी आता है और अच्छा भी लगता है। अयान मुस्कुरा देता है, उसकी नज़रें निदा के चेहरे से नहीं हटती। निदा एकदम से मुस्कुराते लहजे में, बस छोड़ के मत जाना। ये कहते ही निदा फिर गहरी नींद में चली जाती है। अयान की आंखें भीग सी जाती हैं। वो सर झुकाता है और उसके कान के करीब आकर आहिस्ता से कहता है, अयान धीरे से, कहीं नहीं जाऊंगा मिसेज अयान, तुम हो तो सब कुछ है। वो उसके पहलू में बेड पर टेक लगाकर बैठ जाता है और अपनी सांसों की अमहांगी निदा के सुकून से जोड़कर कॉफ़ी पीता रहता है। अगली सुबह सूरज की हल्की सी रोशनी निदा के चेहरे पर पड़ती है। वो आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलती है, इर्द गिर्द दुराती है और कमरे में हल्की सी खुशबू है और सोफे पर खूबसूरत कपड़ों का एक सेट रखा हुआ है। निदा आंखें मसलते हुए, ये सब क्या है? इसी लम्हे अयान दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ा होता है, एक टी शर्ट पहने, बालों में हल्की सी स्टाइलिंग किए हुए, चेहरे पर मिसहेवियस सी स्माइल। अयान, गुड मॉर्निंग मिसेज अयान, कल तुम्हारा दिन था, आज मेरा हैप्पी डे है। निदा आहिस्ता से उठती है, हैरानी और मुस्कुराहट के बीच। तुमने सब कुछ तैयार किया? ये कपड़े, ये खुशबू? अयान धीमे अंदाज में, तुम्हारे लिए ख़ास दिन है तो तैयारी भी ख़ास होनी चाहिए। और हाँ, आज तुम्हें कुछ नहीं कहना, बस मेरी बात माननी है। नो कॉम्प्लीमेंट्स। निदा हंसते हुए, कितने कॉन्फिडेंट हो। चलें देखते हैं मिस्टर अयान का हैप्पी डे कैसा होता है। कट टू निदा तैयार होकर बाहर आती है। अयान उसके लिए कार डोर खोलता है। नाश्ता पहले से ही कार में है। अयान, पहला सरप्राइज गाड़ी में, ब्रेकफास्ट पिकनिक। निदा खुश होकर, वाओ, तुमने कल सब याद रखा। अयान, तुम्हारी हर बात, हर ख्वाहिश मेरी फहरिस्त में है। अब चुपचाप बैठो, नाश्ता करो, वरना हैप्पी डे सैड डे में बदल जाएगा। दोनों गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी शहर से दूर किसी खूबसूरत लोकेशन की तरफ निकल पड़ती है, हंसी, शरारत, टीसिंग और मोहब्बत के साथ। सुबह का वक्त, नरम धूप में निदा हाथ में एक छोटा सा गुलदस्ता लिए अयान के साथ गाड़ी से उतरती है। वो अयान से कहती है, निदा आहिस्ता लहजे में, अयान बस 5 मिनट, मैं मम्मा की कब्र पर जाना चाहती हूँ। अयान, चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों कब्रिस्तान के पुरसकून माहौल में दाखिल होते हैं। निदा एक सफ़ेद कब्र के पास रुक जाती है, दो जानों बैठ जाती है।
खामोश आंखों से फातिहा पढ़ती है। अयान एहतराम से कुछ फासले पर खड़ा रहता है। उसी फासले पर एक शख्स भी उस कब्र के करीब खड़ा नजर आता है, फारूक साहब। फारूक साहब की नज़र निदा पर पड़ती है। वो चौंक कर उसे गौर से देखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आते हैं। उनकी आंखों में नमी है। फारूक साहब। निदा हैरानी से पलटती है। जी आप? फारूक साहब कपकपाती आवाज़ में। बेटा तुम हो ना निदा, मेरी बेटी। निदा दम बहुत हो जाती है। अयान भी फ़ौरन उसके करीब आ जाता है, मुख्तात अंदाज में। फारूक साहब एक लिफाफा निकालते हैं, उसमें एक चेक निकाल के निदा की तरफ बढ़ाते हैं। फारूक साहब नम आंखों से, ये चेक तुम्हारे बाप का है। उसने कहा था जब भी मेरी बेटी मेरी कब्र पर आए तो ये देना और कहना उसका बाप मरते वक्त तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। कह देना मुझे माफ़ कर देना निदा। निदा खामोशी से चेक लेती है। 50 लाख का चेक। उसके चेहरे पर कई जज्बात भीग जाते हैं, हैरत, दुख और सुकून। निदा नरमी से, अंकल मैंने दिल में कभी भी आपसे गिला नहीं रखा और मैं तो कब का माफ़ कर चुकी हूँ। बस आप ये फ़िक्र छोड़ दें। और हाँ, आपसे मिलकर आज वाकई अच्छा लगा। फारूक साहब की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो निदा के सर पर हाथ रखते हैं और अयान निदा को बगौर देखता है। उसे फ़ख्र महसूस होता है। कब्रिस्तान से वापसी के बाद निदा अयान गाड़ी में बैठे हुए, माहौल खामोश मगर एहसासात से लबरेज होता है। निदा खामोशी से पर्स से वो 50 लाख का चेक निकालती है और अयान की तरफ बढ़ाती है। निदा आंखों में शरारत, होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। मिस्टर अयान, आपकी किस्मत वाकई बहुत ज़बरदस्त है। आपका हैप्पी डे तो सच में हैप्पी शुरू हुआ है। अयान हैरत से चेक लेता है, आंखें फैलती हैं और फिर निदा की तरफ देखकर हंसता है। अयान, क्या बात है बीवी साहिबा, यही था वो कर्ज जो आपने उतारने की बात की थी। निदा बेध्यानी न्याजी से कंधे उचकाती है। हाँ, अब हिसाब बराबर, अब दिल से कुछ भी करने की इजाज़त है। अयान छेड़ते हुए, यानी अब शोहर का कानूनी हक इस्तेमाल हो सकता है। निदा मसनूई नाराज़गी में, बस अभी सिर्फ चेक लिया है, दिल नहीं, वो अभी भी मेरे पास है। अयान हंसता है, गाड़ी स्टार्ट करता है। उसकी नज़रें निदा पर टिकी रहती हैं। अयान नरमी से, दिल भी लूँगा और तुम भी। अब सारी ज़िंदगी के हैप्पी डेज़ तुम्हारे साथ गुजारने हैं मिसेज़ अयान। रोशनियों से चमकता ब्रांडेड कपड़ों का स्टोर, हर तरफ नया फैशन, खुशबुओं सा हल्की महक भरा माहौल। निदा थोड़ा सा हिचकिचाती है मगर अयान का मूड फुल शरारती है। अयान मुस्कुराते हुए, चलो मैडम, हर जोड़ा पहनना है। जब तक तुम्हारे लिए परफेक्ट लुक नहीं मिलता हम यहाँ से निकलने वाले नहीं। निदा ज़रा थकी हुई आवाज़ में, अयान मैं 4 बार चेंज कर चुकी हूँ, बस करें अब। अयान शरारती अंदाज में, आज तुम मेरी मॉडल हो और मैं तुम्हारा स्टाइलिस्ट की बात नहीं टाली जाती। ये वाला नीला सूट ट्राई करो। निदा खामोशी से चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ती है। मंजर बदलता है। स्लो मोशन में निदा अलग अलग ड्रेसेस पहनकर अयान के सामने आती है। अयान कभी तारीफ करता है, कभी हंसी छुपाता है और कभी हैरत से देखता है। निदा एक खूबसूरत महंगा फ्रॉक देखती है, दिल में पसंद आता है मगर खामोशी से आगे बढ़ जाती है। अयान उसके चेहरे का रंग पढ़ लेता है। निदा आगे बढ़ जाती है लेकिन अयान उस फ्रॉक को हाथ में लेकर स्टाफ से कहता है यही पैक करें। कुछ देर बाद अयान निदा से, बस ड्रेस फाइनल हो गया, अब पता चलेगा शाम को तुम्हारे शौहर का ज़ौक़ कैसा है। निदा हैरत से, कौन सा ड्रेस? अयान आंख दबाते हुए, सरप्राइज़ है मैडम, अब चलो तुम्हारी पसंद का लंच कराने ले चलता हूँ। निदा मुस्कुराती है। वो दोनों स्टोर से बाहर निकल जाते हैं। दोपहर एक पुरसकून बाग जैसे रेस्टोरेंट में
درختوں کے سائے، ہلکی ہلکی ہوا اور پرندوں کی آواز۔ ندا ہر ایک رنگ کے خوبصورت لباس میں ایان کے ساتھ ہرے رنگ کے خوبصورت لباس میں ایان کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھی ہے۔ ٹیبل پر ندا کی پسندیدہ ڈشز رکھی ہیں۔ ایان مسکراتے ہیں، کھانے سے پہلے ایک چھوٹا سا تحفہ، کیونکہ آج صرف تمہارا دن ہے۔ وہ جیب سے ایک خوبصورت لپٹا ہوا تحفہ نکالتا ہے، ندا کی طرف بڑھاتا ہے۔ ندا حیرت سے دیکھتی ہے اور آہستہ سے ربن کھولتی ہے۔ ندا، یہ کیا ہے؟ ندا جیسے ہی البم کھولتی ہے، اس کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے چمکنے لگتی ہیں۔ اندر ندا اور ایان کی مختلف تصویریں ہیں۔ دفتر کی کچن میں چھپ کر چائے پیتے ندا سو رہی ہے، ایان اس کی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی ندا غصے میں اور کبھی شرارتی انداز میں۔ ندا نرمی سے، یہ کب لی؟ ندا ایک ایک تصویر کو ہاتھ سے چھو کر دیکھتی ہے، کچھ پر ہنسی، کچھ پر شرماتی ہے۔ ندا، یہ کب لیا تھا؟ یہ بھی، ارے یہ تو میں نے نوٹس ہی نہیں کیا۔ پھر وہ ایک تصویر پر رکتی ہے جہاں وہ رو رہی ہے اور ایان اس کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ ندا رک کر، یہ تو بالکل دل چھو لینے والی ہے۔ ایان نرمی سے، یہ سب میرے دل کے قریب ہیں، بس محفوظ کرنا چاہتا تھا، تمہیں دکھانا چاہتا تھا کہ تمہارا ہر انداز، ہر لمحہ میرے لیے کتنا خاص ہے۔ اوکے گائز، سو فائنلی ہمارا احساس محبت کا 657واں پیج بھی ڈن ہوا۔ یہ اختتام پر ہے، انشاءاللہ ایک نہیں تو 2 دن تک یہ مکمل ہو جائے گا۔ سو ہوپ سو آپ کو ہمارا احساس محبت پسند آیا ہوگا۔ اسے ڈھیر سارا پیار دیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ سو اللہ حافظ۔